مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8229۔ حدیث سے پہلے ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، قرآن کریم نے ہمیں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تم سب کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ ہمارا زوال کہہ لیں، ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بھی مسالک کے اندر تقسیم کر لیا کہ جی یہ فلاں مسلک والے کریں گے، یہ فلاں مسلک والے کریں گے۔ ہاں، کھانے پینے کا معاملہ آئے تو وہاں کوئی مسلک نہیں رہ جاتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی بات آئے عمل کے اعتبار سے تو وہ ہم نے ایک دوسرے کے اندر تقسیم کر لیا۔ اب جو آج کی حدیث ہے اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، بڑا مختصر سا جملہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى المسبل یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ مختصر جملہ فرمایا، جس شخص کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہوا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اسی کو ایک دوسری سند کے ساتھ بھی روایت کیا کہ لا ينظر اللہ الی الذی یجر ازارہ بطرا، واضح طور پر کہ جس نے تکبر کی نیت سے اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے رکھا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جہاں مطلقاً یہ کہا گیا کہ ازار ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو ان میں تکبر والا معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان نہیں فرمایا۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو مسلکوں کے اندر تقسیم کر لیا کہ جی یہ فلاں مسلک والے ایسا کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتے ہیں۔ عزیزو، معاملہ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ مرد کا ازار، اس کی چادر اس کے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ بس ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے کانوں میں یہ بات پہنچی تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ ہمارا ازار یا ہماری چادر ہماری ٹخنوں سے نیچے نہ ہونے پائے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی ذات تمہارے لیے نمونہ، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا جی فلاں ایسا کرے گا، فلاں ایسا کرے گا۔ ہم نے قول رسول کو، فعل رسول کو مسلکوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ ہماری کتنی بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی کہہ لیں اسے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا ازار یا چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز کے لیے کام کرتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی کسی بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نماز کے باہر جائز۔ ہم نے خود سے ایک بات اپنے اوپر لازم کر لی، خود ساختہ، کہ جی نماز کے دوران ہم اپنے ٹخنے ننگے کر لیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا۔ اچھا، ہمارے ہاں جو لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، جو لوگ اس کی یہ تعبیر بیان کرتے ہیں، دیکھا جی ہم تو تکبر سے نہیں نیچے کرتے، تو پھر نماز میں کیوں اونچا کرتے ہو؟ نماز میں بھی نیچے رکھو۔ تو ایک عمل جو ہے وہ نماز اور غیر نماز پوری حالت کے لیے ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو یہ عمل امتی ہی کرتے ہیں نا، کہ جب نماز میں داخل ہوئے تو ازار ٹخنوں سے اوپر کر لیا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، جیسی نماز سے باہر نکلے تو پھر نیچے کر لیا۔ یہ کہاں سے ملا؟ کہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں ایسا کر لو، مطلقاً فرمایا کہ تمہاری ازار شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو ہم نے خود چور رستے نکال لیے، ہم خود بہت بڑے مفسر ہیں نا، ہم خود بہت بڑے شارح ہیں کہ ہم نے تشریح کرنی ہے۔ دعا کریں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر
اس طرح سے عمل کی توفیق عطا فرما، جیسے قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کی صفت کیا ہے، سمعنا، وہ کہتے ہم نے سنا، و اطعنا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ اہل کتاب میں سے جو بعض لوگ تھے نا وہ کیا کرتے تھے، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا پر ہم مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے نافرمانوں کے رستے سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ تعالی یہ توفیق عطا فرمائے سنیں اور اس کے اوپر اطاعت کرنے والے قائم ہو جائیں، اس کے اوپر قائم رہنے والے ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔